اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ریاست بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے پٹنہ کے گاندھی میدان میں وقف کے کالے قانون کے خلاف جو جلسہ عام اور جو احتجاجی اجلاس ہوا ہے اس کو لے کر ذیشان الہی نے تفصیل ہمیں روانہ کی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ پٹنہ کے گاندھی میدان میں وقف بچاؤ سنویدھان بچاؤ کانفرنس میں ریکارڈ توڑ بھیڑ نظر آئی۔ چلچلاتی دھوپ اور لاکھوں کا مجمع بڑا عجیب منظر پیش کر رہا تھا، اور وہاں لوگوں کی بھیڑ یہ بتا رہی تھی کہ یہ کس قدر کیندر سرکار کے کالے قانون کے خلاف ہے۔ خیر، میں آپ کو بتاؤں کہ اس موقع پر امیر شریعت مولانا فیصل ولی رحمانی، جن کی ادھیکشتا میں، جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہوا، انہوں نے صاف طور سے کھل کر یہ کہا کہ ہم لوگ نئے وقف قانون کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر باقاعدہ کانگریس کے قد آور نیتا اور مشہور شاعر عمران پرتاپ گڑھی بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی کھل کر وقف کے کالے قانون کے خلاف تفصیلی انداز میں بیان کیا، اور انہوں نے صاف طور سے کہا کہ ایسا کوئی بھی کالا قانون جو ہماری شریعت کے خلاف ہو اور ہمارے سنویدھان کے خلاف ہو وہ کسی حال ہمیں منظور نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران پرتاپ گڑھی نے باقاعدہ پارلیمنٹ میں بھی زوردار انداز میں بحث کی تھی۔ اس موقع پر بہار کے یووا نیتا، جی ہاں، لالو پرساد کے لاڈلے تیجسوی یادو بھی موجود تھے۔ بڑا زبردست خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ سنو مودی جی، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہندوستان ہم سب کا ہے۔ وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس سے تیجسوی یادو نے بھی خطاب کیا۔ گاندھی میدان میں لاکھوں کے مجمع نے اس کالے قانون کی واپسی تک، یعنی جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا تب تک یہ تحریک جاری رہے گی، ایسا عہد و پیمان کیا۔ پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں انسانوں کے امڑتے ہوئے سیلاب نے حکومت کے نئے کالے قانون کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب تک اس قانون کو حکومت واپس نہیں لیتی ہماری تحریک مستقل مضبوطی کے ساتھ جاری رہے گی۔ اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں کہ مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ایکس چیف منسٹر دگ وجے سنگھ، ممبر پارلیمنٹ طارق انور، اکھلیش پرساد سنگھ ایم پی، عمران مسعود ایم پی، ایسے ہی عمران پرتاپ گڑھی اور بھٹاچاریہ، سلمان خورشید سابق مرکزی وزیر، راجیش جی لیڈر کانگریس، پپو یادو ممبر پارلیمنٹ، گوپال روی داس ایم ایل اے پھلواری شریف، محبوب عالم ایم ایل اے، اختر الایمان ایم ایل اے، جاوید صاحب ممبر پارلیمنٹ، یعنی بڑی تعداد میں ہندو لیڈران بھی، سیکولر لیڈران بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ سلمان خورشید کانگریس لیڈر نے اس وقت یہ کہا کہ سنو میرے بھائیوں، وقف کو اور آئین کو، دستور کو، سنویدھان کو، دونوں کو بچانا ضروری ہے۔ سلمان خورشید پٹنہ پہنچے اور انہوں نے پٹنہ میں خطاب کیا۔ صحافیوں سے، پترکاروں سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقف اور سنویدھان دونوں کو بچانا ضروری ہے، یہ ہمارے ملک کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ ہم اس قانون کو یہاں نافذ ہونے نہیں دیں گے۔ ضیاء الرحمان برق ممبر پارلیمنٹ اور کانگریس کے دبنگ اور قد آور نیتا کنہیا کمار، انہوں نے بھی سبھا سے خطاب کرتے ہوئے اپنے بیانات میں کہا کہ ہم لوگ کسی حال میں بھی دستور کو، سنویدھان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے اور وقف قانون کے خلاف پورے ملک میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اجلاس کے ادھیکش اور امیر شریعت مولانا فیصل ولی رحمانی نے صاف طور سے کہا کہ یہ صرف مسلم سماج کی لڑائی نہیں بلکہ سنویدھان کی حفاظت کی لڑائی ہے۔
اور آج ہمیں خوشی ہے کہ بڑی تعداد میں ہر پارٹی کا سیکولر بڑا چہرہ اور پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پٹنہ کا یہ بڑا میدان ہے گاندھی میدان، اپنی تمام تر وسعت اور لمبائی اور چوڑائی کے باوجود مسلمانوں کے امڑتے ہوئے سیلاب کے سامنے تنگ دامنی کا شکوہ کرتا نظر آیا. اس تاریخ ساز عظیم الشان کانفرنس سے ملک کے ممتاز ملی قائدین، مختلف مکاتب اور مسالک اور فکر و خیال کے اصحاب فکر و دانش اور سیکولر اتحادی پارٹیوں کے قد آور سیاسی لیڈران بڑی تعداد میں موجود تھے. 2 ممبران پارلیمنٹ نے اپنے بیانات میں کلیئر کہا کہ بھارت کی سیاسی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا دور آیا ہو جیسا کہ آج ہے. جب سے مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی سत्ता میں اقتدار میں آئی ہے اس وقت سے تمام اقلیتی طبقے، تمام الپ سنکھیانک سماج، مائنورٹی سماج پریشانی، اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ہندوستان سے اعلیٰ انسانی اور اخلاقی اقدار کو مٹانے اور یہاں کی تہذیب، سنسکرتی اور ثقافتی ورثے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دراصل یہ سنویدھان ویرودھی حکومت ہے. یہ ہندو راشٹر بنانے کا خواب دیکھنے والی حکومت ہے. دراصل یہ اس ملک سے پیارے پیارے سنویدھان کو ختم کرنا چاہتی ہے. لیکن اگر ہم سب مل کر اسی طریقے سے ایک بن کر رہیں اور مل کر کام کریں تو بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے ناپاک اور شیطانی مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگی. قانون جو آیا ہے اس سرکار کو واپس لینا پڑے گا. بہار والوں بتانا، دلی تک اپنی آواز پہنچانا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سادہ نہیں ہوگا. ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے لیکن شریعت کے کسی مدعے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا.